السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مشہور یوٹیوبر ولی رحمانی کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی سوچ، ان کے ارادے، عزائم، ان سب پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے 10 کروڑ روپے کے چندے کے لیے اپیل کی تھی مسلمانوں سے۔ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو کا بیچ کا پورشن آپ نے مس کر دیا تو آپ یقیناً بہت بڑا ظلم کریں گے، میرے ساتھ بھی اور ولی رحمانی کے ساتھ بھی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اسی اکتوبر کے مہینے میں آج سے لگ بھگ 200 سال پہلے دہلی میں سیدوں کے گھرانے میں ایک شخص پیدا ہوا۔ وہ شخص بچپن ہی سے بڑا ذہین، مفکر، مدبر، وجیح اور قائدانہ صلاحیتوں کا حامل تھا۔ آگے چل کر کے یہ شخص سر سید علیہ الرحمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سر سید وہ شخص ہیں یا مسلم قوم کا وہ سرمایہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا مال، ساری دولت، حتیٰ کہ اپنے گھر کے برتن باسن تک کو بیچ کر مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کے لیے کہ جہاں پر ہائیسٹ ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن مسلمانوں کے اور بالخصوص غریب مسلمانوں کے بچوں کو وہ دے سکیں۔ انہوں نے گھوم گھوم کر اس کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے بدلے میں انہیں رسوائی، فضیحت اور مذاق اڑانے اور الزام لگانے کے سوا، اکثریت نے اس کے سوا کچھ نہ دیا۔ بے شمار ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے کھل کر کے ان کا ساتھ دیا اور بے دریغ مال و دولت ان کے سامنے بہا دیے، ڈھیر لگا دیے، جس کی وجہ سے سر سید کا مشن کامیاب ہوا۔ لیکن اکثریت نے ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا۔ آخر میں سر سید نے کہا کہ مسلمانوں، تم مجھے گالیاں دو، بددین اور ملحد ہو جانے کے فتوے دو، مجھے ذلیل اور رسوا کر لو، چاہو تو مجھے مار لو، لیکن خدا کے لیے میری ایک بات مان لو، اور وہ یہ کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سائنسی تعلیم ضرور دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ابھی تو تمہاری کیا بری حالت ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اور تم چلتی پھرتی ایک اجتماعی لاش بن کر رہ جاؤ گے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سن 1859 میں مراد آباد میں گلشن اسکول قائم کیا، 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول، 1863 ہی میں سائنٹیفک سوسائٹی آف مسلمز قائم کی، اور پھر سن 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں قائم کیا، جو 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید کا جو مشن تھا اور جس طرح کی اصلاح وہ چاہتے تھے، اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ خود سر سید نے فرما دیا ہے۔ ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہے اور اسی جملے میں ان کا سارا مشن، سارا مقصد، ساری سوچ اور ساری فکر پوشیدہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری ساری محنت اور ساری قربانی کا حاصل صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے افراد پیدا ہو سکیں جن کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ سر سید اس تعلیمی ادارے کی تعمیر کے لیے جب اپنا سب کچھ لگا چکے تو چندہ کے لیے وہ بھی نکلے، لیکن اس راہ میں انہیں کچھ ایسے بدبختوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کو سڑک سے ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھا کر چندے میں دے دیا، کسی نے گلے سڑے جوتے دے دیے اور کسی نے تو حد ہی کر دی، کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور پھر اس ہاتھ پر تھوک دیا۔ یہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ بھی تھے، لیکن سر سید
جس طرح ڈیل ڈول میں بڑے دکھائی دیتے ہیں، اتنا بڑا سا چہرہ، بڑی سی داڑھی، ان کا دل اس سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ سر سید نے اس مٹی کے ٹکڑے کو بھی مسالے میں شامل کر کے دیوار میں لگوا دیا۔ ان گلے سڑے جوتوں کو بھی موچی سے بیچ کر 1 آنے یا 2 آنے جو بھی ملے اس کو بھی لگا دیا، اور اگر تھوک دیا کسی نے تو اس کو بھی انہوں نے نہایت مسکراہٹ کے ساتھ معاف کر دیا اور کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ یہی ایک سبق ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے اس کا مزاج اور اس کی فکر اور اس کے مقاصد کیسے ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو بتانے کا میرا 2 مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اکتوبر کا مہینہ سر سید کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ 17 اکتوبر 1817 کو یہ عظیم انسان پیدا ہوئے تھے، اور دوسرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اسی جیسا ایک شخص ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے جس کی باتیں، جس کی سوچ، جس کے مشن اور عزائم دیکھ کر مجھے بے اختیار سر سید کی یاد آ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس اکتوبر کے مہینے میں دونوں کام کر لیا جائے۔ تو آئیے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولی رحمانی کو اگر غور سے دیکھا جائے، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی گہری سوچ، اس کی طرز تعمیر، تعلیمی مشن، قوم کے غریب اور نڈھال طبقہ کو سائنسی انداز میں بوسٹ کرنے کی کوشش، ان ساری کوششوں کو دیکھ کر ہمیں بے اختیار سر سید کی یاد آ جاتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ اس شخص کا گھوم گھوم کر لوگوں کو تیار کرنا، ذہن سازی کرنا، قوم کی ابتر حالت پر بے چین ہونا، ان پر لگائے گئے بیہودہ الزامات کا جواب دینا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہیں آگے کرنا، یہ بھی کہیں نہ کہیں سر سید کے مشن سے اس شخص کو جوڑ دیتا ہے۔ اور حال ہی میں اس شخص نے انہی غریب اور مفلوک الحال مسلمانوں کے بچوں کو چاند اور سورج تھمانے کے لیے اسکول بنانے اور ایک اعلیٰ پروجیکٹ کی پیشکش کی اور اس کے لیے چندے کی اپیل کی، تو لگ بھگ اکثریت نے ویسا ہی ری ایکشن دیا اور تقریباً اسی طرح کے جواب دیے جو آج سے 200 سال پہلے ایک عظیم انسان کو یعنی سر سید کو ملے تھے۔ اس سملیرٹی کی وجہ سے بھی مجھے سر سید کی یاد آ جاتی، لیکن میں ان سے درخواست کروں گا کہ جس طرح سر سید کسی بھی بات سے دل برداشتہ نہ ہوئے، وہ کبھی ہمت نہ ہارے اور اپنا کام جاری رکھا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے۔ اس موقع پر میں تمام لوگوں سے ولی رحمانی کی طرف سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اس شخص کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ ہماری ملت کا سرمایہ ہے اور ہمارے مستقبل کا لیڈر ہو سکتا ہے۔ ایسے ذہین، مدبر، دور رس، فکر مند اور غمخوار لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بازو کو مضبوط کریں، ان کے مشن میں ساتھ دیں۔ اس نے آپ سے کیا مانگ لیا؟ کون سی پراپرٹی اور جائیداد مانگ لی آپ سے؟ صرف 100 روپے ہی تو مانگے۔ آج کے وقت میں 100 روپے کی کیا قیمت ہے؟ لیکن قطرہ قطرہ دریا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ سب لوگوں کے 100 روپے مل کر کے ایک بڑا سا دریا بن جائیں گے، اور جس سے ایک بڑا بامقصد کام پورا ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ جب میں اس شخص کی سوچ، اس کی فکر اور اس کے عزائم کو سمجھتا ہوں اور پھر سامنے اس کی تصویر دیکھتا ہوں تو میں بڑی حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ آخر اس کی عمر ہی کیا ہے؟ یہ مجھ سے کئی برس چھوٹا ہے اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے بزرگوں سے تو نہ جانے کتنا چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی سوچ عطا فرمائی ہے۔ یہ ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ وہ نیک بختی ہے جو زور بازو سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ بخشنے والا خدا ہی کسی کو بخش دیتا ہے۔ ورنہ عمر کے اعتبار سے آپ دیکھیے، جب سے اس نے یہ پروگرام اور اپنا سفر شروع کیا ہے، وہ وقتی لڑکپن کا وقت تھا جس وقت لوگ گلی کوچوں میں ٹہلتے رہتے ہیں، لیکن اس کی سوچ اس وقت اتنی پختہ تھی
جو 50-55 سال کی عمر میں پہنچ کر کے کسی کسی کو میسر ہوتی ہے۔ تو آپ اس معاملے میں کسی بھی شک شبہ کے شکار نہ ہوں۔ ان کا اکاؤنٹ اور ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ میں ہر ویور سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے اگر دے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں دیا ہے تو اس لنک کو چیک کریں اور ہر شخص اپنے طور پر 100 روپے اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخر میں ولی رحمانی سے بھی ایک درخواست کروں گا، اور وہ درخواست میں کچھ نہیں جملوں میں کیا کہوں، بس میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار پڑھ دینا چاہتا ہوں، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں ان سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اور نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد کارواں کے لیے۔ اور شعر یہ ہے خاص طور پر کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ السلام علیکم۔